أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا ابن ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے لا تأخذ بلحیتی میری داڑھی کو نہ پکڑیے ولا برأسی اور نہ میرے سر کو پکڑیے انی خشیت بلا شبہ میں اس بات سے ڈرا ان تقولا یہ کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ولم ترقب قولی اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو سخت غضبناک ہوئے اور سب سے پہلے ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی داڑھی پکڑ کر اور آپ کے سر کے بالوں کو کھینچ کر انہیں آپ نے سخت ملامت کی کہ اے ہارون یہ میرے بعد کیا کام شروع ہو گیا ہے؟ تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ یبن امہ اصل میں تھا یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے۔ ماں کا بیٹا اس لیے کہا کہ ماں کی نسبت سے جو تعلق ہوتا ہے وہ زیادہ شفقت والا اور محبت والا ہوتا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے ماں کا بیٹا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، یعنی ایک ماں کے دونوں بیٹے تھے۔ اگر ماں دوسری ہو اور باپ ایک ہو تو پھر اس کو سوتیلا بھائی کہا جاتا ہے یا اللاتی بھائی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ سگے بھائی تھے اس لیے ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میری امی کے بیٹے، آپ میری داڑھی نہ کھینچیں اور نہ ہی میرے سر کے بال کھینچیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند ایک باتیں بہت وضاحت سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 3 سال بڑے تھے، ان سے خوبصورت بھی زیادہ تھے، ان سے وجیح بھی زیادہ تھے، لیکن نبوت و رسالت میں موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ بلند تھا، اور آپ ہارون علیہ السلام سے اللہ کے ہاں زیادہ مقام و مرتبے والے نبی تھے۔ اس لیے حضرت ہارون کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مددگار اور نائب کی تھی، تو انہوں نے اپنے اس نائب سے اور اپنے اس مددگار سے بات پرس کی کہ یہ کیوں ہوا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی داڑیاں ہوتی تھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی کا بھی بہت سی احادیث میں تذکرہ ہے، جو آپ کے حسن بے مثال کا ایک حصہ تھی، اور کوئی صحابی اور کوئی نبی داڑھی کے بغیر نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی یہ شان اور زینت بنائی ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہو، مگر ان مسلمانوں پر افسوس ہے کہ جو عورتوں اور مخنثوں کی طرح اپنی داڑھی منڈوا کر ان جیسی اپنی شکل بناتے ہیں اور پیغمبروں کی شکل کی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ کی شکل کی مخالفت کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے خصیے نکال دی جائیں تو اس کی داڑھی بھی خود بخود معدوم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ انسان کی مردانگی سے داڑھی کا تعلق ہے، اور عورت میں داڑھی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصیوں کا نظام نہیں رکھا۔ تو یہ اللہ پاک نے مرد کی پہچان کے لیے
एक इजाफी खूबी मर्द में रखी है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 चीज़ें फितरत में से हैं, उनमें से एक दाढ़ी का रखना और मूंछों का कटवाना भी है। और बहुत सी हदीस में आपने फरमाया आफुल्लिहा, और फरमाया कि दाढ़ी को छोड़ दो, दाढ़ी पूरी रखो, और फरमाया दाढ़ी को माफ़ कर दो, और फरमाया कि मजूसियों की पैरवी न करो। आतिश परस्त मजूसी जिस तरह दाढ़ियाँ मुड़वाते हैं इस तरह दाढ़ियाँ न मुड़वाओ और ना ही कटवाओ, बल्कि पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक कम अज़ कम एक मुश्त दाढ़ी जो है ये हर इंसान को रखनी चाहिए। तो फरमाया कि असल बात ये थी कि इन्नी खशी, तो मैंने जब देखा कि कौम के 2 हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा बछड़े की पूजा पर लग गया है और दूसरे तौहीद पर कायम हैं, मगर बछड़े की पूजा वाले ज़्यादा ताकतवर थे और बड़ी तादाद में थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं तौहीद वालों को लेकर तूर पहाड़ पर चला जाऊं तो ये बछड़े को पूजने वाले तो बिल्कुल ही मुर्तद हो जाएंगे और मुशरिक हो जाएंगे और हाथ से निकल जाएंगे, और फिर ये आपस में कत्ल गारत भी करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, तो कौम में फूट पड़ जाएगी और फसाद पड़ जाएगी। बाज़ सियासी मसलहत पसंदों ने इस आयत करीमा से ये मसला भी कशीद किया कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की खातिर शिरक को भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हालांकि हारून अलैहिस्सलाम ने शिरक की तरदीद में कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने शिरक को बर्दाश्त नहीं किया बल्कि उनको सख्ती से मना किया कि या कौमी इन्नमा फुतिनतुम बिही व इन्न रब्बकुमुर रहमान, कि ऐ लोगों शिरक से बचो, शिरक से हट जाओ, और ये एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, इसमें ना पड़ो। उन्होंने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का इंतज़ार किया और आपके अहकाम का इंतज़ार किया, वरना शिरक के बारे में उन्होंने किसी किस्म की नरमी या मुसालहत या मुदाहनत का इजहार नहीं किया। तो फरमाया कि अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, अगर बनी इसराइल के 2 हिस्से हो जाते और वो आपस में एक दूसरे से लड़ते और कुछ लोग मुस्तकिल ही मिल्लत से अलग हो जाते तो फिर भी आप नाराज होते। क़ाल फमा ख़त्बुक या सामिरी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा क्या मामला है ऐ सामरी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के साथ इतनी सख्ती से बात नहीं की जितनी सख्ती से हारून अलैहिस्सलाम से बात की। वजह उसकी ये है कि जब अपनों पर जो उम्मीदें हों वो पूरी ना हों तो उन पर गुस्सा ज़्यादा आता है, और जब वो कोई माकूल उज़्र पेश कर दें तो फिर न सिर्फ ये कि गुस्सा ख़त्म हो जाता है बल्कि दिल का मलाल भी ख़त्म हो जाता है और उनके लिए फिर दिल से दुआ निकलती है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बि फ़िरली वली अख़ी व अदखिलना फ़ी रहमतिका व अंत अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा, मेरे भाई को भी माफ़ फरमा और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, आप सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं। तो सामरी चूँकि मुनाफिक था इसलिए उससे सरसरी सा सवाल किया कि ऐ सामरी बताओ तो तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हें क्या सूझी कि तुमने कौम को बछड़े की पूजा पे लगा दिया। क़ाल बसुरतु बिमा लम यबसुरहु बिही, उसने कहा मैंने वो चीज़ देखी जो उन्होंने नहीं देखी। फ़क़बज़्तु क़ब्ज़तम मिन असरिर रसूली, तो मैंने एक मुट्ठी भर ली रसूल के निशान से। फनबज़्तुहा,
پھر میں نے اس کو پھینک دیا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور اسی طرح خوشنما بنا دیا اس چیز کو میرے دل نے میرے لیے یہاں اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں مفسرین کرام کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بعض نے تو یہ کہا کہ جبریل امین کی گھوڑی کے نشان سے سامری نے مٹی اٹھائی اور اس کو بچڑے کے منہ میں ڈال دیا اور بچڑا زندہ ہو گیا اور وہ بولنے لگا اور ڈکارنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، وہ ایک بچڑا تھا جو صرف ایک جسم تھا، اس میں جان نہیں تھی۔ پھر جبریل امین کا پورے قصے میں کہیں کوئی ذکر نہیں اور ان کی گھوڑی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ پھر الرسول الف لام کے ساتھ پورے قرآن میں جبریل امین کو کہیں نہیں کہا گیا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص لفظ ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو امام راضی اور دیگر مفسرین کرام نے پھر اس کا معنی یہ بتایا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً کا معنی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا کچھ اثر لیا، فَنَبَذْتُهَا پھر میں نے وہ اثر بھی اپنے سے پھینک دیا اور اس کو دور کر دیا اور میں چٹا ننگا منافق اور مشرک ہو گیا۔ اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا کر یہ بات پیش کی اور میں نے ایک بچڑا بنایا۔ کہا کہ مجھے ایک ایسا فن آتا تھا جو دوسرے اسرائیلیوں کو نہیں آتا تھا، چنانچہ میں نے اپنی اس تکنیک سے اور اس مہارت سے اور اس فن سے کام لیتے ہوئے ایک بچڑا تیار کیا اور پھر اس کو میں نے اس طریقے سے بنایا کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو آواز نکلتی۔ اسی طرح میرے نفس نے اس بات کو میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ لیکن یہ آیت کریمہ ان متشابہات میں سے ہے جن کی پوری سمجھ ہمیں نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک نے جتنا بتایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دور ہو جا، فإن لك في الحیات، تو بلا شبہ تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے، ان تقول لا مساس، یہ کہ تو کہے گا نہ چھونا، وإن لك موعدا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے، لن تخلف، جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، وانظر الی الہک، اور دیکھ اپنے معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تو مجاور بن کے بیٹھا رہا، لنحرقنہ، ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو اڑا دیں گے، فی الیم نسفا، سمندر میں اڑا دینا۔ فرمایا جاؤ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارا معاشرتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، آج کے بعد نہ تم کسی آدمی کو ہاتھ لگا سکو گے، نہ کوئی تمہیں ہاتھ لگا سکے گا، نہ کوئی تمہارے قریب آ سکے گا۔ اور جیسا کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کے ساتھ کیا گیا کہ ان کا 50 روز تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی، لیکن فرمایا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو جس کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گا اور کوئی تجھے ہاتھ لگائے گا تو تو بھی بیمار ہو جائے گا، تو تو لوگوں سے خود یہی کہے گا
کہ میرے قریب نہ آنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے ساتھ وعدے کا ایک وقت ہے، اور وہ ہے قیامت کا اور آخرت کا وقت۔ قبر میں جب تو جائے گا اور حشر کے دن آئے گا تو اس دن ضرور تجھے تیرے اعمال کی سزا دی جائے گی، اور اس میں تیرے ساتھ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یہ تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ اور اپنے اس خدا کو دیکھ جس پر تو مجاور بن کے بیٹھا تھا، اگر یہ کوئی معبود ہوتا یا با اختیار ہوتا تو ہم اس کو نہ تو جلا سکتے، نہ اس کی راکھ بنا کر اس کو اڑا سکتے، اور نہ سمندر میں بہا سکتے، مگر تم دیکھو گے کہ ہم اس کی راکھ بنا کر اس کو سمندر میں اڑا دیں گے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سونے اور چاندی کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ راکھ تو نہیں بنتے، وہ تو اور سخت دھات بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ پیغمبر کا کام ہے، جیسے کہ آج کل حکیم دانتوں کے کشتے بنا لیتے ہیں، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا علم اور آپ کا کمال اور آپ کا جو معجزہ تھا، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راکھ بنا دیا، اور پھر اس راکھ کو اڑا کر سمندر میں پھیلا دیا گیا۔ انما الہکم اللہ، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، وہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وسع کل شیء علما، اس نے ہر ایک چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ ترجمہ ایک بار، قال یا ابن ام، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری امی کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑیے، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑیں، انی خشیت، بلا شبہ میں اس بات سے ڈرا، ان تقولا، یہ کہ آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا، قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے اے سامری، قال بصرت، اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی، بما لم یبصروا بہ، جو چیز انہوں نے نہیں دیکھی، فقبضت قبضۃ، تو میں نے ایک مٹھی لے لی، من اثر الرسول، رسول کے نشان سے، فنبذتها، پھر میں نے اس کو پھینک دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح میرے دل نے اسے میرے لیے خوشنما بنا دیا، قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، فإن لك في الحیات، بلا شبہ تمہارے لیے زندگی میں یہ سزا ہے، ان تقول لا مساس، یہ کہ تم کہو گے نہ چھونا، وإن لك موعدا، اور تمہارے لیے وعدے کا ایک وقت ہے،
لن تخلفا جس کی تم سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی وانظر الی الہک اور اپنے معبود کی طرف دیکھو الذی ظلت علیہ عاکفا جس پر تو مجاور بن کے بیٹھا رہا لنحرقنہ ہم ضرور اسے جلا دیں گے ثم لننسفنہ پھر ہم ضرور اس کو اڑا دیں گے فی الیم میں سمندر میں نصفا اڑا دینا انما الہکم اللہ ہمارا معبود تو صرف اللہ ہے الذی لا الہ الا ہو وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وسع کل شیء علما اس نے ہر ایک چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین